بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو ابتدا میں تو 50 تھیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کروائی گئیں اور 5 رہ گئیں۔ دوستو، جہاں تک نمازوں کی فرضیت کی بات ہے تو یہ معلوم ہو گیا کہ معراج کے دوران یہ فرض کر دی گئی۔ لیکن دوستو، اصل جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ان نمازوں کا طریقہ کس نے بتایا، اور یہ طریقہ اور ان نمازوں کے اوقات کس نے اور کیسے سکھلائے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نماز کی ابتدا کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے نماز کیسے پڑھی جاتی تھی۔ نمازوں کی فرضیت کے حوالے سے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد نماز کی اہمیت اور تاکید سب سے زیادہ ہے۔ نماز عبادت کی کامل اور حسین صورتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ نماز عبادت کی بہت سی اقسام پر مشتمل ہے، جیسے ذکر الہی، تلاوت قرآن، قیام، رکوع، سجدہ، دعا، تسبیح اور تکبیر وغیرہ۔ دوستو، نماز بدنی عبادات کی چوٹی ہے۔ اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی شریعت نماز سے خالی نہ تھی۔ جملہ احکام شریعہ میں نماز کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ختم الرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت فرض کی جب آپ معراج کی رات آسمان پر گئے تھے۔ گویا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ آپ کو عطا فرمایا۔ اس سے نماز کی عظمت، اس کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مرتبہ و مقام واضح ہوتا ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے نماز کی ابتدا کی، تو اس بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ دوستو، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ دوستو، رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اذان مکہ مکرمہ میں نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اس کی ابتدا مدینہ منورہ میں 2 ہجری کو ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 15ویں سال میں اذان دی جانے لگی۔ تاہم نماز کا حکم اس سے بہت پہلے مکہ مکرمہ میں ہی آ گیا تھا،
اور خود جبرائیل امین نے اس کا طریقہ بھی سمجھایا جس کا تذکرہ آپ نے ابھی ابھی سنا۔ دوستو یاد رہے کہ جس طرح روزے ہر امت پر فرض رہے ہیں، اسی طرح نماز بھی ہر امت کے لیے فرض کی حیثیت رکھتی تھی۔ کوئی امت ایسی نہیں تھی جسے نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ البتہ ہماری موجودہ نمازوں سے اس کی نوعیت مختلف رہی ہے، لیکن امت محمدیہ پر بھی ایک دم 5 نمازیں فرض نہیں کر دی گئیں۔ یہ 5 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے دوران فرض کی گئیں۔ رہا سوال یہ کہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے نماز کی کیا کیفیت تھی؟ تو دوستو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اولین حکم نماز کا ہی تھا۔ یہ نمازیں کتنی تھی اور کس طرح ادا کی جاتی تھیں؟ تو یاد رہے کہ قرآن پاک میں صرف نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اس کی تفصیل نہیں دی گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ اور بہت سے دوسرے امور کی بھی تفصیل نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرنا ضروری تھا کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی، اور یہ طریقہ بتانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو سونپی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایک وادی میں سے گزرے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام پر اپنا پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے پانی سے وضو کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح وضو کرنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کر لیا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز شروع ہو گئی۔ یہ پہلی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ادا کی۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہ نماز صرف 2 رکعت پر مشتمل تھی۔ آپ سے کہا گیا کہ 2 نمازیں ادا کرنا ہوں گی، پہلی نماز طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری غروب آفتاب سے پہلے۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل 2 روز تشریف لاتے رہے اور آپ کو نماز اور اوقات نماز کی تعلیم دیتے رہے۔ جب آہستہ آہستہ اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے بھی یہی دونوں نمازیں تھیں۔ ابتدا میں کفار مکہ کے خوف سے مسلمان عموماً اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یا پھر پہاڑوں وغیرہ میں چھپ کر باقاعدہ جماعت کرائی جاتی۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ نمازیں تو 5 ہو گئیں مگر اجر 50 کا ملے گا، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح سے ابتدا میں وضو اور نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلایا تھا، اسی طرح سے جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کے اوقات اور ان کا طریقہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھلا دیا گیا، جس میں طریقے کے ساتھ رکعتوں کی تعداد وغیرہ بھی بتلائی گئی۔ اور دوستو رکعتوں کی ترتیب سے ہم سب آگاہ ہیں۔ صبح یعنی فجر کی 2 رکعتیں، دوپہر یعنی ظہر کی 4 رکعتیں، سپہر یعنی عصر کی 4 رکعتیں، غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کی 3 رکعتیں، اور شفق غائب ہونے یعنی رات کے وقت عشاء کی 4 رکعتیں، یہ فرض نمازیں ہیں۔ سنتیں اور نفل ان میں شامل نہیں۔ بعد میں قصر نماز کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 نازل ہوئی تو سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں کر دی گئیں۔ لیکن قصر نماز کے لیے سفر کی طوالت اور مدت کیا ہوگی، اس میں مختلف مسالک میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس میری امامت کرائی۔ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نے جمعہ اور ظہر کی نماز اس طرح پڑھائی: جب سورج ڈھل گیا اور سایہ صرف ایک تسمے کے برابر تھا، جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو چکا تو مجھے عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، عشاء کی نماز شفق غائب ہونے پر، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا، یعنی صبح صادق کے فوراً بعد نماز ادا کی گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام دوسرے روز آئے، جب سایہ ایک مثل ہو گیا تو انہوں نے ظہر اور 2 مثل ہو چکا تو عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز افطار کے وقت، عشاء کی رات کے پہلے تیسرے حصے کے گزرنے کے بعد، اور فجر کی صبح کی روشنی پھیلنے پر پڑھائی۔
نمازیں پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، یا محمد، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی نمازوں کا وقت یہی تھا، اور ہر نماز انہی اوقات کے درمیان ہے جن میں نے آپ کو 2 روز تک پڑھائی ہے۔ دوستو، یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام امتوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی گئی تھیں، تو یاد رہے کہ اصل صورت یہ ہے کہ مختلف انبیاء پر مختلف نمازیں فرض کی گئیں، اور ان تمام نمازوں کا مجموعہ 5 تھا جو امت محمدیہ پر فرض کر دی گئیں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام پر ظہر اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر عصر فرض کی گئی۔ امت محمدیہ کی نمازوں کے اوقات وہی تھے جو پہلی امتوں کے لیے مقرر کیے گئے، تاہم باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اول و آخر وقت سے آگاہ کر دیا۔ پہلے روز آپ علیہ السلام نے اول اور دوسرے روز آخری وقت پر نماز پڑھائیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سفر معراج کے بعد مسلمان بیت اللہ شریف میں بھی نمازیں ادا کرنے لگے تھے، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نمازیں بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس پڑھائیں۔ اس سے یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ ان نمازوں میں کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ بنایا گیا تھا، مدینہ شریف میں مسجد اقصی قبلہ تھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواہش پر بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم عین نماز کے دوران آیا، جس کی امامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ چنانچہ آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دوران نماز ہی رخ تبدیل کر لیا۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کی مسجد قبلتین اس واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ قبلہ اسی جگہ تبدیل ہوا تھا جس جگہ اب یہ مسجد قائم ہے۔ دوستو، یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور یاد رہے کہ نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری گفتگو بھی نماز سے متعلق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نماز، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ نماز کی مکمل پابندی اور اس کا خاص اہتمام کریں، اور اپنے پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ دوستو، 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جوارے یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر لیں، اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔